ہم نے ایک دور میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام رکھا تھا پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس ہو تو ضرور اس کو دوبارہ پڑھنا، اور اگر کسی کے پاس ہو تو ایک نسخہ ہمارے لیے بھی بھیج دینا، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، آج ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور ایک صحابی جو ہی سلام پھیرتے تو جلدی اٹھ کر کے چلے جاتے۔ ایک دو دن ایسا واقعہ ہوا، اس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، فرمایا میرے جانثار کیا وجہ ہے کہ تم جلدی اٹھ کر کے چلے جاتے ہو؟ انہوں نے پہلے تو انکار کیا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اصلی صورتحال کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے رہے بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صورت رکھی مسلمانوں، وہ قیامت کی صبح تک اگر ہم غور کریں تو یہ دین متین صحابہ کرام کو پرزے بنا کر کے ان کے جسموں کے اوپر فٹ کیا گیا ہے۔ اور صحابی رسول نے ایک عجیب بات کہی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں کپڑوں میں سے یہی ایک چادر ہے، اور ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو میری آلیہ اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب میں واپس جاتا ہوں تو یہ کپڑا انہیں دیتا ہوں، وہ نماز اوڑھ کر کے پڑھتی ہے، میں اس گڑھے کے اندر چلا جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے شاگرد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی۔ اتنے میں جب یہ صحابی اپنے گھر میں پہنچے تو کچھ وقفے کے بعد ایک علاقے سے مال غنیمت آیا اور ان میں کپڑے بھی آئے، ایک سواری کے اوپر سارے کے سارے کپڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا جاؤ یہ کپڑے فلاں صحابی کے گھر میں پہنچا کر کے آ جاؤ۔ دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ آواز آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے کچھ چیزیں لائے ہیں۔ اس صحابی نے اپنے اوپر ایسے چادر کو اوڑھا، باہر گیا، کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یہ سارا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو اتارا، اندر لے گئے۔ ان کی آلیہ کتنے ایمان کے اعلیٰ مقام پہ تھی مسلمانوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ کس نے بات بتائی ہے کہ ہمارا حال یہ ہے؟ یہ میرا اور آپ اور اللہ کا معاملہ تھا، درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم جلدی چلے جاتے ہو، تو میں نے ساری بات کہہ دی۔ تو اس صحابیہ کے الفاظ سنیے گا، میری ماؤں، بہنوں، عزیزہ بچیوں، مدارس، یونیورسٹی، کالج میں پڑھنے والیوں، اور اپنے آپ کو یہ کہنے والیوں کہ ہمارے پاس تعلیم ہے، معلومات سے پہلے تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا میرے شوہر محترم، اگر اسلام میں اس بات کی گنجائش ہوتی کہ کوئی عورت اپنے مرد کو طلاق دے سکتی ہے تو میں آج آپ کو طلاق دے کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتی، کہ ہمارا راز گھر کے اندر کی بات تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائی ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے جڑے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ انہوں نے گڑھے کھود کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا اور اپنا حال کسی کے سامنے عرض نہیں کیا، پیش نہیں کیا، کہ اللہ جانے اور ہم جانے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے انہی کے حال کو شاید بیان کرتے ہوئے،
نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔